کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کو اپنے ہی 1,60,000 اونٹوں کو کیوں مارنا پڑا؟ آسٹریلیا کے ریگستانوں میں ایک خاموش جنگ جاری ہے، ایک ایسی جنگ جس میں ہزاروں جانور مارے جا رہے ہیں، اور سب سے حیران کن بات، یہ جانور کبھی اس ملک کے ہیرو ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، تصور کریں آپ آسٹریلیا کے سب سے بڑے اور سنسان ریگستان کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں، جہاں چاروں طرف صرف ریت ہی ریت ہے۔ ہوا میں اڑتی ہوئی ریت چہرے پر چبھتی ہے، اور سورج اس قدر تپ رہا ہے کہ سایہ ڈھونڈنا بھی محال لگتا ہے۔ یہاں سے گزرنا کسی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یہی وہ ناممکن سی مشکل تھی جو 1800 کی دہائی کے مہم جوؤں اور کھوجیوں اور سروے کرنے والوں کے سامنے تھی۔ انہیں براعظم کے اندرونی حصوں تک پہنچنا تھا، سونے کی کانوں تک راستہ بنانا تھا، ٹیلی گراف کے نظام کو پھیلانا تھا، لیکن یہ سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ پھر ان کے ذہن میں ایک ایسا حل آیا جو اس زمین کے لیے بالکل نیا تھا۔ 1840 کی دہائی میں پہلی بار اونٹوں کو ہندوستانی اور افغانی سیلمیررز آسٹریلیا لائے، اور یہ طریقہ زبردست ثابت ہوا۔ یہ سیلمیررز اپنے ساتھ نہ صرف اونٹ لائے، بلکہ صدیوں پر محیط ریگستان میں زندہ رہنے کے دانش بھی لے آئے، کیونکہ اونٹ قدرت کے بنائے ہوئے ریگستانی سپر ٹرک تھے۔ وہ بغیر پانی کے 40 دن تک زندہ رہ سکتے تھے، اور ایک ہی بار میں 200 لیٹر پانی پی سکتے تھے۔ وہ 500 کلو گرام تک کا وزن آسانی سے اٹھا کر 40 کلومیٹر فی دن کی رفتار سے چل سکتے تھے۔ وہ ایسی خشک جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے کھا لیتے تھے جنہیں دوسرے جانور ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یوں اونٹوں کے قافلے ریگستان کی شاہ رگیں بن گئیں۔ وہ اندرون ملک تعمیراتی سامان، پانی کے بیرل، ٹیلی گراف کے کھمبے، ڈاک اور یہاں تک کہ سونے کی کانوں کے لیے مشینیں لے جانے لگے۔ وہ آسٹریلیا کی ترقی اور دریافت کے گمنام ہیرو بن گئے۔ لیکن وقت بدلا، 20ویں صدی آئی تو ٹیکنالوجی نے اونٹوں کی جگہ لے لی۔ یہ وہ دور تھا جب تبدیلی کے دھماکے ہو رہے تھے۔ لوہے کے بڑے بڑے ڈھانچے ریگستان کے پار پھیلتے دکھائی دیں۔ بھاپ کے انجنوں کی سیٹوں کی آواز نے ریگستان کی خاموشی توڑ دی۔ وہ سامان جو کبھی اونٹ ہفتوں میں لے جاتے تھے، اب ٹرینیں گھنٹوں میں پہنچانے لگی۔ 1920 اور 1930 کی دہائی میں ٹرک اور جیپ ریگستان کی ریتلی پگڈنڈیوں پر دھول اڑاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ گاڑیاں نہ صرف تیز تھیں بلکہ اونٹوں کے مقابلے میں کم دیکھ بھال کی محتاج تھیں۔ اب ہزاروں اونٹوں کی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے مالکان کے لیے ایک بوجھ بن گئے۔ انہیں رکھنا مہنگا پڑتا تھا، چنانچہ آسان حل نکالا گیا، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ایک بڑے بحران کو جنم دیا۔ یہ بھروسہ مند دوست اب ایک غیر متوقع دشمن بننے والا تھا۔ آسٹریلیا کا ماحول اونٹوں کے لیے ایک مثالی پناہ گاہ ثابت ہوا۔ یہاں ان کا کوئی قدرتی شکاری نہیں تھا، نہ بھیڑیے، نہ شیر، نہ کوئی اور درندہ جو ان کی تعداد کو کنٹرول میں رکھ سکتا۔ 1971 تک جنگلی اونٹوں کی تعداد محض 20,000 تھی۔ 2001 تک یہ بڑھ کر 3 لاکھ ہو گئی۔ 2008 تک یہ تعداد 10 لاکھ کو پار کر چکی تھی۔ اسی طرح ہر 8 سے 9 سال میں ان کی آبادی دگنی ہوتی جا رہی تھی۔ اب یہ بے قابو ہو چکے تھے، اور انہوں نے آسٹریلیا کے نازک ماحولیاتی نظام کو بری طرح متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں ان اونٹوں نے کیا نقصان پہنچایا۔ مسئلہ 3 اہم محاذوں پر ٹھہرا۔ آسٹریلیا کے خشک علاقوں میں پانی کے قدرتی چشمے اور واٹر ہولز زندگی کی لکیر ہیں۔ اونٹوں کے بڑے بڑے جھنڈ جو کبھی 500 تک کے ہو سکتے ہیں، ان نایاب ذخائر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ اپنے بھاری جسموں سے کنارے توڑ دیتے، پانی کو اپنے پیشاب اور گوبر سے آلودہ کر دیتے اور گاد سے بھر دیتے، جس سے یہ ذرائع چھوٹے مقامی جانوروں کے لیے ناقابل استعمال ہو جاتے۔ اونٹ غیر منتخب چرنے والے ہیں۔ وہ ان نایاب پودوں، جڑی بوٹیوں اور درختوں کو جڑ سے چرتے اور اکھاڑتے جاتے جن پر مقامی جنگلی حیات جیسے کینگروز، ایمو اور مختلف چھوٹے ستنداریاں انحصار کرتی تھیں۔ یوں کھانے کے لیے مقابلہ بڑھ گیا اور مکانی انواع کی آبادی دباؤ میں آ گئی۔ آسٹریلیا کے اصل باشندے ایبوریجنل لوگوں کے لیے بہت سے مقامات ہزاروں سالوں سے مقدس ہیں۔ اونٹوں کے ہجوم نے ان نازک ثقافتی ورثوں اور آرٹ سائٹس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جو ان لوگوں کے لیے روحانی اور تہذیبی طور پر ناقابل معافی تھا۔ اب صورتحال قابو سے باہر ہو چکی تھی۔
2009 में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने नेशनल फर्ल कैमल एक्शन प्लान बनाया। उसका मकसद था ऊंटों की आबादी को कंट्रोल करना। सबसे मौसर तरीका कौन सा था? हवा से कंट्रोल, यानी हेलीकॉप्टर से माहिर निशानाबाजों को भेजा जाता। ये अमल बहुत मुनज़्ज़म था। पहले जीपीएस और हवाई जहाजों से ऊंटों के झुंडों का पता लगाया जाता, फिर हेलीकॉप्टर से निशानाबाज उन्हें हलाक कर देते। ये तरीका बहुत मुतनाज़ था। जानवरों के हकूक की तंजीमों और बाज़ शहरियों ने सवाल उठाया कि क्या ये इंसानियत के खिलाफ है, क्या ये जुल्म नहीं है। लेकिन हुकूमत और माहिरीन माहौलियात का मौक़िफ़ सख्त हकीकत पसंदाना था। एक सरकारी तर्जमान के अल्फाज में ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला था, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हमने फौरी और मौसर अमल नहीं किया तो ये ऊंट पूरे माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर देंगे। वो तमाम पानी पी जाएंगे, तमाम पौधे खा जाएंगे, जिससे लाखों दूसरे मुकामी जानवर प्यास और भूख से मर जाएंगे। बाज़ औक़ात एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए मुश्किल इंतखाब करने पड़ते हैं। 2009 से 2013 के दरमियान सिर्फ एक मुहिम में ही 1,60,000 से ज्यादा ऊंटों को हलाक किया गया। तो क्या इससे मसला हल हो गया? नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल जंग है। ऊंटों की तादाद में कमी तो आई और अब अंदाजा लगाया जाता है कि वो 3 लाख के करीब है, लेकिन दूर दराज और पहुंच से बाहर वाले इलाकों में वो अब भी पंप रहे हैं। आज भी कंट्रोल के नए और कम तकलीफदा तरीके आजमाए जा रहे हैं। उन्हें पकड़कर गोश्त के लिए, मुल्की इस्तेमाल और बरामद के लिए फरोख्त किया जा रहा है। कुछ इलाकों में उन्हें सयाहों के लिए सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बाज़ देहाती इलाकों में आज भी ऊंट ही जरिए आमदोरफ्त और सामान की नकलो हमल है। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि कुदरत में तवाजुन बहुत नाजुक होता है। एक छोटी सी गलती, जैसे एक गैर मुल्की जानवर को बगैर सोचे समझे लाना, सदियों तक के मसाइल खड़े कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान आज भी अपने ही एक जमाने के हीरो से छुटकारा पाने की कोशिश में है। दोस्तों, ये कहानी थी उन ऊंटों की जो कभी एक बड़े आजम की तरक्की का जरिया थे और आज उसी के लिए सबसे बड़ा माहौलियाती चैलेंज बन चुके हैं। और ये कहानी हमें ये सबक देती है कि तरक्की के रास्ते में फितरत के तवाजुन को हमेशा पेश नजर रखना चाहिए, क्योंकि फितरत अपना बदला जरूर ले लेती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वर्ल्ड इन उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।